دے او جے کو ذات رب کدے رہدن اسا امتی ہیں او سونے دے جے کو عرش تے بدر منیر رہدن اسا نوکر ہیں اندے پتران دے او جے کو پاک نبی دا ویر رہدن اسا کچھ نہیں کرم سونے دا جے کو کربل دا شبیر رہدن این ہے تے غائن کوئی نہیں این ہے تے غائن کوئی نہیں لکھ ڈھیرن جائن کوئی نہیں اس بندے نو پتھر دل سمجھو جند دل وچ حسین کوئی نہیں یہ بات اب تک راز وچ ہے یہ بات اب تک راز وچ ہے بڑا لطف نماز وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین ہنوی نماز وچ ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا آل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا مقتدر علماء ذی وقار برادران اسلام اور تحریک اہل سنت کے ضلع صحبت پور کے غیور مسلمانوں نبی کے غلاموں آل رسول کے پروانوں شمع رسالت کے دیوانوں الحمدللہ آپ کے شہر میں آ کر اتنا انتہائی مسرت ہوئی ہے اور آج جو ہم نے منظر دیکھا ہے کہ گلیاں سجے ہوئے ہیں بازار سجے ہوئے ہیں روڈ سجے ہوئے ہیں گھر بھی بولو نا سجے ہوئے ہیں کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا آقا علیہ السلام کے میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں یہاں کی تحریک اہل سنت کے نوجوانوں اور جملہ جو ان کے منتظمین ہیں معاونین ہیں جلوس کے ان کی کاوشیں انتہائی بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے دوستان محترم ایک ہمارے آقا کا میلاد ہے توجہ ہے نا جی ایک ہمارے آقا کا میلاد ہے ایک سرکار کا معراج ہے میلاد کسے کہتے ہیں معراج کسے کہتے ہیں میلاد حضور کے آنے کو کہتے ہیں معراج حضور کے جانے کو کہتے ہیں ہمارا نبی زمینوں پر آئے تو میلاد بنتا ہے آسمانوں پر جائے تو معراج بنتا ہے اور اگر زمین والے نبی کا ذکر کریں توجہ اور یہ آج کا دن اور یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے بولو تمام مہینوں سے افضل مہینہ کون سا ہے ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جی رمضان کا مہینہ بڑا افضل ہے ہم نے کہا وہ کیسے کہنے لگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا آؤ برادران اسلام قرآن نازل ہوا یہ بھی بڑی شان ہے پر ربیع الاول شریف وہ مہینہ جس میں خود قرآن والا نبی آیا صاحب قرآن آیا تو وہ افضل تمام مہینوں سے افضل مہینہ وہ ہے جس میں ہمارا نبی آیا کیونکہ نبی آیا تو قرآن بھی نبی کے صدقے میں ملا رمضان بھی نبی کے صدقے میں ملا بلکہ سارا جہان نبی کے صدقے میں ملا اگر ہمارے نبی نہ ہوتے نہ زمینیں ہوتی نہ آسمان ہوتے نہ چاند ہوتا نہ ستارے ہوتے بلکہ کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی صرف بنانے والا توجہ ہے یا نہیں ایمان والو نبی پاک کے دیوانوں آقا علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हो, फिर मैं क्यों ना पढ़ूं मोहम्मद ना होते खुदाई ना होती, मोहम्मद ना होते खुदाई ना होते, खुदा ने ये दुनिया बनाई ना होते, खुदा ने ये दुनिया बनाई ना हो। चलो हमें रमजान मिला नबी के सदके, कुरान मिला नबी के सदके, सारा जहान बना नबी के सदके, बल्कि रब रहमान की पहचान मिली वो भी नबी के सदके। मैं नहीं कहता बल्कि हदीस कुदसी है। बोलो कौन सी हदीस है? हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसे कहते हैं फरमान खुदा का होता है, जुबान मुस्तफा की होती है। फरमाया लौला का लमा अजहर तो रब्बूबिया, ऐ मेरे महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपने रब होने को भी जहर ना फरमा। तो रहमान की पहचान भी मिली नबी के सदके से, रमजान भी मिला नबी के सदके से। तो जिस नबी के सदके से रमजान मिला, जिस नबी के सदके से कुरान मिला, तो वो नबी जिस दिन आए वो दिन तमाम दिनों से अफजल है, और जिस महीने में आए वो महीना तमाम महीनों से अफजल है। और आज हमारे आका का मिलाद है। अभी मैंने अर्ज किया एक हुजूर का मिलाद है, एक सरकार का मिराज है। मिलाद किसे कहते हैं, मिराज किसे कहते हैं? मिलाद हुजूर के आने को कहते हैं, मिराज हुजूर के जाने को कहते हैं। हमारा नबी अल्लाह अकबर, हमारा नबी जमीनों पर आए मिलाद बनता है, आसमानों पर जाए तो मिराज बनता है। जमीन वाले जिक्र करें मिलाद होता है, आसमान वाले जिक्र करें। फिर मैं क्यों न पढ़ूं जेड़ा अर्श तो फर्श ते आवे, 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 ओ जिंदा रब मिलाद मनावे ते उसनु हबीब ते उसनु हबीब। या अल्लाह जो बंदा मेरी तकरीर में जोर से सुभान अल्लाह पढ़े, आज की रात मदीने वाले नबी की ज़ियारत नसीब हो जाए। मिलके बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचे आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ा अर्श तो फर्श ते आवे, जेड़ा अर्श तो फर्श ते आवे, ओ जिंदा रब मिलाद मनावे ते उसनु हबीब देन, ते उसनु हबीब देन। अगर इजाजत हो अगला शेर ही पढ़ दो। आपका अमामे का रंग भी काला, मेरा अमामा भी काला। तो आपकी नजर से शेर कर रहा हूँ कि मदनी दी शान खुदा जाने, मदनी दी शान खुदा जाने, कोई बशार हकीकत क्या जाने, कोई बशार हकीकत क्या जाने, जिंदा रब मिलाद मनावे, जिंदा रब मिलाद मनावे। अल्लाह का कुरान है, तीसरा पारा है। फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। ओ मदनी दी शान खुदा जाने, कोई बशार हकीकत क्या जाने, जिंदा रब मिलाद मनावे, जिंदा रब मिलाद मनावे, ओ कद जाकुम फरमावे ते उसनु हबीब देन, ते उसनु हबीब देन।
کا میلاد، صوبتپور والے ہو، بلوچستان والے ہو، اس نبی کا میلاد ہے، میں بولوں تو خبر بنتی ہے۔ یہ ثنا خان مصطفیٰ یہ بولے تو کیا بنتی ہے؟ خبر بنتی ہے۔ مولوی رحمت اللہ کھوسو صاحب بولے تو خبر بنتی ہے، امام صاحب بولے تو خبر بنتی ہے، ملتان سے عباسی صاحب آئے ہیں، یہ بولے تو کیا بنتی ہے؟ خبر بنتی ہے۔ اور صدر بولے خبر بنتی ہے، وزیر اعظم بولے خبر بنتی ہے، پر میرا نبی بولے نہیں ذوق نہیں آیا۔ میرا نبی بولے تو کیا بنتا ہے؟ یا قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ والا بڑا اچھا ہے، کدھر ہے ساؤنڈ؟ جی میں میرا دل کرتا ہے جہاں تقریر میری ہو ساؤنڈ تیرا ہو، اللہ تیرے ساؤنڈ میں برکت ڈال، آمین تو کہہ دو۔ تو ذرا سنو، میرا نبی بولے تو کیا بنتا ہے؟ یا قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے؟ آپ نہیں بولے، میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں اسی ٹاپک پہ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے میرے نبی، جب آپ بولتے ہیں آپ نہیں بولتے، تیری زبان پہ میں خود رب بولتا ہوں۔ اگر ہمارے نبی یاروں سے ہاتھ ملا لیں، صحابہ کرام سے ہاتھ ملا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ محبوب، جنہوں نے آپ سے ہاتھ ملایا انہوں نے مجھ رب سے ہاتھ ملایا۔ کافروں کی طرف پھینک دیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے محبوب، یہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی ہیں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ مجھ رب نے پھینکی ہیں۔ اگر ہمارے نبی بالوں میں کنگھا لگا دیں، ہمارے نبی بالوں میں کنگھا لگا دیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ۔ اگر حضور مسکرا پڑے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ اگر ہمارے نبی شہر میں چل پڑے، مکہ ہو یا مدینہ ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں کیوں نہ پڑھوں جس پاسے میں کن لاواں۔ پیاری ٹوپی والے بڑے ذوق سے سن رہے ہو، جس پاسے میں کن لاواں چلچے تیرے نے سونیا تیرے نے، جس پاسے میں کن لاواں چلچے سال پہلے کی بات ہے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، ملک جاوید صاحب رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ ایک ایڈوکیٹ صاحب ملتان میں میرے پاس ہے، رات کا ٹائم تھا، جیسے ہی ہمارے بچے کا ٹچ موبائل ہے ایسا موبائل لے کر آئے اور سکرین پہ اس طرح کیا اور میرے سامنے سکرین کر دی۔ میں نے دیکھا تو ایک عورت کی تصویر تھی،
کیا تھی؟ عورت کی تصویر تھی. میں نے کہا یہ کون عورت ہے؟ کہنے لگے آپ بتاؤ. میں نے کہا شکل و صورت سے تو یہ انگریز لگتی ہے, میم لگتی ہے. اس نے کہا انگریز تھی, اس کا نام تھا مس انٹینا, اب بن گئی ہے مس مریم. کیا بنی ہے؟ میں نے کہا یہ مریم بی بی کیسے بن گئی؟ کہنے لگے یہ جس ملک میں گئی ہے ڈگریاں لے کر آئی ہے. جیسے ہمارے علامہ اقبال جس ملک میں گئے ڈگری, انگلینڈ میں گئے تو ڈگری لے کر آئے, جرمن میں گئے تو ڈگری لے کر آئے, اور جامعہ ازہر مصر میں گئے تو ڈگری لے کر آئے. یہ بھی جس ملک میں گئی ہے ڈگریاں لے کر آئی ہے. اور پھر اس نے سیارہ اڑانا شروع کیا, خلا باز بنی ہے. یہ پھر چاند پہ پہنچی ہے. کہاں پہنچی ہے؟ چاند پہ پہنچی ہے. انسان چاند پہ جا سکتا ہے. آپ نہیں بولتے, میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, فرمایا انسانوں ہم نے چاند سورج تمہارے تابع کر دیا ہے. انسان چاند پہ, بولو نا, انسان چاند پہ جا سکتا ہے, مگر ہمارا نبی وہ ہے ہمارا نبی وہ ہے جن کے قدموں میں چاند آ سکتا ہے. یہ چاند پہ پہنچی ہے. اس نے زمین کی طرف دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ اس کو بلوچستان نظر نہیں آیا, صحبت پور نظر نہیں آیا, توجہ ہے یا نہیں, کراچی نظر نہیں آیا, ملتان نظر نہیں آیا, انڈیا نظر نہیں آیا, امریکہ افریقہ نظر نہیں آیا, مگر دو جگہ سے روشنی آتی تھی. کیا آتی تھی؟ روشنی آتی تھی. اس نے سمجھا کہ جہاں سے روشنی آ رہی ہے یہ فرانس ہوگا یا انگلینڈ ہوگا. اس نے دوربین لگائی, ہائی لائٹ کر کے دیکھا, حیران ہو گئے. نہ لندن تھا, نہ فرانس تھا, نہ امریکہ تھا, ایک مکہ تھا, ایک مدینہ تھا. بولو بولو کیا تھا؟ وہ مکہ وچ ویکھیا, مدینے وچ ویکھیا, مکہ وچ ویکھیا, مدینے وچ ویکھیا, اساں تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا, اساں تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا. جس پاسے نظر پواواں چرچے تیرے وہ سونے تیرے. میں نے کہا بھائی وکیل صاحب, اس نے مکہ مدینہ دیکھا تو یہ مسلمان ہو گئی. کہنے لگے نہیں. اس نے پھر یہ چیک کیا کہ زمین کی کون سی آواز چاند پہ آتی ہے. توجہ ہے؟ میری تقریر میں وہ بندہ سبحان اللہ پڑھے گا جس کو ماں نے دودھ پلاتے وقت یا بسم اللہ شریف پڑھیا یا نبی پہ درود پڑھا. ہر بندہ سبحان اللہ نہیں پڑھے گا. ملک صاحب عباسی صاحب, آپ پیسے نہ دو مائنڈ سے لوں گا, آپ تو ملتان سے پہلے بڑا خرچہ لگاتے ہیں. برادران اسلام توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بلوچستان والوں سے لینے ہیں پیسے تو دوستان محترم توجہ ہے بھائی. تو میں نے کہا کہ اس نے مکہ مدینہ دیکھا, کلمہ پڑھ لیا. کہنے لگے نہیں. پھر اس نے یہ چیک کیا کہ زمین کی کون سی آواز چاند پہ آتی ہے. زمین پہ گاڑیاں چل رہی ہیں, کوئی آواز نہیں جاتی. بم چل رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں, بم چل رہی ہیں, پر کوئی آواز چاند پہ نہیں جا سکتی. ایک آواز جاتی ہے. یہ میرے داڑھی والے بھائی ذرا چہرہ دکھا دو. آپ جھنڈے یہ اگر اجازت دیں گے تو میں وہ آواز سناؤں گا جو چاند پہ جاتی ہے. اجازت ہے جی؟ چاند پہ آواز جاتی ہے. کون سی آواز جاتی ہے؟ فرمایا اللہ اکبر, اللہ اکبر. اذان کی آواز چاند, بولو نا, اذان کی آواز چاند پہ جاتی ہے. اس
اسمائی نے میسنٹینا نے جب یہ سنا کہ یہ آواز میں تو انگلینڈ میں بھی سنی تھی، امریکہ میں بھی سنی تھی، افریقہ میں بھی سنی تھی، مصر اور شام میں بھی سنی تھی، پاکستان میں بھی سنی تھی، وہی آواز چاند پہ جا رہی ہے، لگتا ہے یہی مذہب سچا ہے۔ اس نے کہا جب زمین پہ جاؤں گے اذان والے رب کا کلمہ ملنا۔ اس نے اذان سنی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ دوستو ہمارا دین سچا ہے، بولو ہمارا دین سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارا نبی۔ آج فرانس والے خاکے شائع کر رہے ہیں، جتنے خاکے شائع کر لیں کچھ نہیں ہوتا۔ میرا نبی وہ ہے جن کو رب نے بے مثال بنایا۔ اب پچھلے دنوں گرمیوں کا موسم تھا، پچھلے سال بھائی جی اخبار میرے پاس موجود ہے، خبریں اور جنگ، پولیس والے سن رہے ہیں میرے بیٹے نوجوان، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں برکت ڈالے۔ دوستو سنو کہ وہ جو ہے نا جی اخبار میں آیا تھا کہ ڈنمارک کے کچھ یہودی انہوں نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنا شروع کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کرنا کی؟ کتاب لکھنا شروع کی۔ جب کتاب لکھنا شروع کی اسلام کو پڑھا، ہمارے نبی کو بھی پڑھا، تو وہ جتنے دانشور کتاب لکھنے والے تھے سارے کے سارے کملی والے کے غلام بن گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کیونکہ ہمارے نبی کی ذات میں کوئی عیب نہیں آئے، کوئی نقص، اس لیے پڑھ رہا ہوں وغیرہ ویچ ویکھیا مزارہ ویچ ویکھیا غارہ ویکھیا مزارہ ویچ ویکھیا غارہ ویکھیا مزارہ ویچ ویکھیا اسا تینوں پھلاں دے بہاراں ویچ ویکھیا اسا تینوں پھلاں دے بہاراں ویچ ویکھیا جس پاس نظر بواواں چرچے پڑھتا ہوں۔ اور یہ ویڈیو والے یہ جو آپ بنا رہے ہیں بیٹا ساری میری نہ بنائے، ذرا ان کی بھی بنائے، ان کی بھی بن رہی ہے سر، تاکہ سکرین میں سارے نبی کے عاشق آ جائیں، جشن مصطفیٰ میں آ جائیں، کملے والے کی غلامی میں آ جائیں، حضور کی آمد کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جتنے جہان ہیں ہمارا نبی ہر جہان کے لیے بولو بولو رحمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے۔ ادھر بھی چشتی صاحب رب العالمین، عالمین کا لفظ ہے، ادھر رحمت للعالمین میں بھی عالمین کا لفظ ہے۔ علماء جانتے ہیں العالمین الف لام ہے، کون سا الف لام ہے یہ عالم لوگ جانتے ہیں، استغراق والا ہے۔ کیا مطلب؟ جتنے جہان ہیں ہمارا نبی ہر جہان کے لیے رحمت بن کر آیا، ہر جہان کے لیے۔ جہان کتنے تھے؟ پہلے جس جہان میں ہم رہتے تھے اس کا نام ہے عالم ارواح۔ کیا نام ہے؟ عالم ارواح۔ اس جہان میں آ گئے، اس کا نام ہے عالم دنیا۔
قبر میں جائیں گے، اس جہان کا نام بیٹا جی اور ہے، وہ عالم برزخ ہے. پھر قبر سے اٹھیں گے، وہ اور جہان ہوگا، اس کا نام عالم آخرت ہے. بولو بولو کیا ہے؟ عالم آخرت ہے. اس طرح اور جہان بھی ہے. ایک عالم ملکوت ہے، ایک عالم جبروت ہے، ایک عالم لاہوت ہے، ایک عالم ناسوت ہے، بلکہ 18,000 جہان ہے. اور ہمارا نبی ہر جہان کے لیے رحمت بنا، اور سارے جہانوں کو رحمت کی ضرورت ہے. توجہ کرنا، میں بڑی علمی بات کر رہا ہوں. سارے جہانوں کو رحمت کی ضرورت ہے بیٹا. تو جس کو ضرورت ہو وہ ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے. اور جس کی ضرورت ہو وہ محتاج نہیں ہوتا. تو ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے، جس کی ضرورت ہو پہلے موجود ہوتا ہے. بھائی ہمیں زمین کی ضرورت تھی یا نہیں؟ بھائی زمین نہ ہوتی ہم کہاں رہتے؟ کہاں رہتے؟ کہاں سوتے؟ کہاں سے کھاتے؟ کیونکہ ہر چیز زمین سے آتی ہے. بولو ہر چیز. بھائی جی آلو کہاں سے آتے ہیں؟ شلگم، مولیاں، گاجریں، بولو نا، زمین سے. پانی، گیس، تیل. ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب کیلے تو اوپر سے آتے ہیں، مالٹے بھی اوپر سے آتے ہیں، اور انگور بھی اوپر سے آتے ہیں. میں نے کہا جی انگور کی بیل زمین میں لگی کھڑی ہے، اس کو جڑ کو کاٹ دو پھر آئیں گے. بولو یار. تو ہر چیز زمین سے آتی ہے، کیونکہ ہمیں زمین کی ضرورت تھی، ہم بعد میں آئے زمین. بولو نا، ہم بعد میں آئے زمین. پہلے ہمیں ماں باپ کی ضرورت تھی، ہم بعد میں آئے ماں باپ. جب ماں باپ نہ ہوتے ہم آتے، تو وہ پہلے ہم. برادران اسلام ہمیں ماں باپ کی ضرورت تھی، ہم بعد میں آئے ماں باپ پہلے. ہمیں سورج کی ضرورت تھی، ہم بعد میں آئے سورج پہلے. ہمیں چاند کی ضرورت تھی، ہم بعد میں آئے چاند پہلے. ہمیں پانی کی ضرورت تھی، ہم بعد میں آئے پانی پہلے. ہمیں خوراک کی ضرورت تھی، ہم بعد میں آئے خوراک. کیسے؟ بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ماں کے دودھ کی ضرورت بچے کو ہوتی ہے. بچہ دنیا میں پہلے بعد میں آتا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ بچے نہیں بول رہے کہ تم نے ڈبے والا دودھ پیا. بولو نا. بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، بچہ بعد میں آتا ہے. ماں کی چھاتی میں بیٹا دودھ پہلے موجود ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے، جس کی ضرورت ہو پہلے موجود ہوتا ہے. ساری دنیا کو نبی کی ضرورت ہے، دنیا بعد میں بنی. زمینیں بعد میں بنی، ہمارے نبی پہلے. چاند بعد میں بنا، ہمارے نبی پہلے. سورج بعد میں بنا، ہمارے نبی پہلے. جن بعد میں بنا، ہمارے نبی پہلے. فرشتے بعد میں بنے، ہمارا نبی پہلے. سارے نبی بعد میں بنے، ہمارا نبی پہلے. بلکہ بابا آدم بھی بعد میں بنے، ہمارا نبی پہلے. آدم تو سارے دنیا بعد میں بنی، ہمارے نبی بابا آدم بھی بعد میں، ہمارا نبی پہلے. اچھا بھی صحبت پر والے ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ مولانا سیرانی صاحب ملتان سے جو آئے تھے وہ کہتے تھے ہمارے نبی آدم علیہ السلام سے پہلے. حالانکہ آدم تو بابا ہے، جن کا بابا ہے وہی بولے. میرا بھی بابا، آپ کا بھی بابا، تمام انسانوں کا
بابا تمام نبیوں کا، بابا ہمارے نبی کا بھی بابا، کیونکہ جو حضور کو اولاد آدم نہ مانے مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ ہمارے نبی اولاد آدم ہیں بابا جی، ہمارے نبی کیا ہیں؟ اولاد آدم ہیں، لیکن توجہ کرو، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہمارے نبی آدم علیہ السلام کی نسل بھی ہیں، آدم علیہ السلام کی اصل بھی ہے۔ اصل کسے کہتے ہیں اور نسل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی آم کھائے ہیں؟ چلو آم کے موسم میں مجھے بلانا، میں آپ کے لیے ملتان سے پیٹی آم لے رحمت اللہ بھائی بیٹھے ہو؟ نہیں تو بھائی کھجور تو یہاں کھاتے ہیں نا۔ اب کھجور جب آپ کھاتے ہیں گٹھلی زمین پہ ڈال دیتے ہیں، اس گٹھلی سے کھجور کا پودا نکلتا ہے، وہ بڑا درخت ہو جاتا ہے، اس کو آگے پتے لگتے ہیں، پھر بور لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی کھجوریں، وہ بڑی کھجوریں بن جاتی ہے، پھر پک جاتی ہے، آخر میں جب کھجور کھاتے ہو تو گٹھلی آ گئی تمہارے ہاتھ میں، یعنی جو زمین پہ ڈالی تھی۔ مثلاً یہ کھجور کا تنا ہے، نیچے گٹھلی ہے، یہاں سے پودا نکل رہا ہے، بولو نا، اوپر جو ہے نا آ گیا، یہاں کھجوریں لگ گئی، پھر آپ نے کھا لی، وہ گٹھلی جو یہاں ڈالی تھی وہ یہاں بولو نا۔ اچھا بھئی جب یہاں گٹھلی آئی ہے نیچے کھودو پڑی ہوگی؟ بولو یار، وہی گٹھلی بھائی جی ادھر آ گئی ہے تو نیچے بھی تھی، اوپر بھی ہے، اول میں بھی تھی، آخر میں بھی ہے، ابتدا میں بھی تھی، انتہا میں بھی ہے، وہ اصل میں بھی تھی، نسل میں بھی ہے۔ جس طرح یہ گٹھلی اس درخت کی اصل ہے، اس کی نسل ہے، اسی طرح ہمارے نبی آدم علیہ السلام کی اصل بھی ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل بھی ہے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ آؤ برادران اسلام، کتنا باب آدم سے ہمارے نبی پہلے، سال پہلے، 2 سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، فرمایا کوئی پتہ نہیں جو کتنا پہلے کہ کندے پسارے نان آدم دے گارے نان، کندے پہ سارے نان آدم دے گارے نان، کندے پسارے نان آدم دے گارے نان، عرش دے تارے نان، قیدے سپارے نان، نبی سارے نان۔ تو کون تھا؟ ایک ذات ہے خدا دی، دوجا نور مصطفیٰ، کون دے گل دی گل لے، کون دے گل دی گل لے، کون وے اجے نہا، ایک ذات ہے خدا دی، دوجا نور مصطفیٰ، کون دے گل دی گل لے، کون تے کل دی گل لے۔ آؤ میں اللہ کا قرآن بھی پڑھ دوں، کیونکہ یہ مثال جو دی ہے کھجور کی، قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا، ہمارا دین تو ثابت ہے قرآن سے، ہمارا مسلک جو ثابت ہے قرآن سے۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، هو الاول، اے اللہ کا قرآن، والآخر والظاہر والباطن، 27واں سپارہ ہے، سورۃ حدید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، ہر شے کے جاننے والا بھی وہی ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت کے اندر لکھتے ہیں، یہ 27ویں سپارے کی آیت سورۃ حدید کی، یہ شان خدا بھی ہے، تعریف مصطفیٰ بھی ہے، اللہ بھی اول، حضور بھی، اور علامہ اقبال نے بھی فرمایا
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ تو ہمارے نبی جو ہے بھائی اللہ بھی اول حضور بھی اول پھر یہ تو تضاد ہو گیا وہ بھی اول یہ بھی نا اذا تعارض تطابق علم تفسیر کے علماء نے لکھا ہے اگر قرآن میں تعارض آ جائے ٹکراؤ آ جائے پہلی کوشش کرو تطابق تطبیق دو اس میں تطبیق ہے بولو کیا ہے کہ اللہ بھی اول ہے حضور بھی اول ہے وہ کون سا اول ہے یہ کون سا اول ہے وہ اول ہے جس کی ابتدا نہیں ہے محمد وہ اول ہے جس کی ابتدا بھی ہے جس کی انتہا بھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن میلاد مصطفیٰ اللہ بھی اول حضور بھی بولو بولو اللہ بھی اول حضور بھی اول وہ کون سا اول یہ کون سے اول وہ بنانے میں اول یہ بنانے میں اول وہ خالق ہونے میں اول یہ مخلوق ہونے میں اول وہ طالب ہونے میں اول یہ مطلوب ہونے میں اول وہ عاشق ہونے میں اول یہ معشوق ہونے میں اول وہ احد ہونے میں اول وہ رب العالمین ہونے میں اول پیارے بیٹے وہ رب العالمین ہونے میں اول حضور رحمت للعالمین ہونے میں اول اب میں نے یہ بتانا ہے میرے نبی نے کیسے رحمت پھیلائی کیسے اجڑوں کے گھروں کو بسایا مخالفوں کو سینے سے لگایا کافروں کو کلمہ پڑھایا بیگانوں کو اپنا بنایا آؤ ذرا نبی کی رحمت سنو ہمارے نبی نے کیسے رحمت پھیلائی عرب کا ملک تھا کون سا ملک تھا عرب کا ملک تھا مکے کا شہر بابا جی کون سا ملک تھا عرب کا ملک مکے کا شہر ایک بڑھیا عورت رہتی تھی کافرہ اس نے سنا مکے میں ایک نوجوان ہے جن کا نام ہے محمد سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ بھی سنا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ نگاہ ڈالتا ہے اسے کلمہ پڑھا دیتا ہے میں نے جب یہ سنا کہنے لگی کہیں مجھے کلمہ نہ پڑھا دے کہیں میں سامنے آ گئی تو مجھے بھی پڑھنا پڑے گا تو سوچ سوچ کے کہنے لگی یہاں سے ہجرت کر جائے یہ شہری چھوڑ جاؤں یہ علاقہ ہی چھوڑ جاؤں چلی جاؤں نہ یہاں ہوں گی نہ میں محمد کے سامنے آؤں گی نہ کلمہ اب اس نے کیا کیا میرے دوستوں گھر کا سامان جمع کیا گٹھڑی بنائی اور راستے پہ بیٹھ گئی جو بندہ گزرتا ہے اس کو بلاتی ہے بیٹا ادھر آ بیٹا ادھر آ بھائی ادھر آ صبح کی بیٹھی ہے شام ہو گئی ہے کسی نے اس کی بات سنی بولو نا کسی کی بات اس کی بات کسی نے سنی نہیں ہے شام ہو گئی بڑی پریشان بیٹھی ہے سامان بھی بیر رکھ چکی ہوں گٹھڑی بھی بنا چکی ہوں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اتنے میں کیا دیکھتی ہے تیرا میرا نبی آیا تیرا میرا نبی آیا کون سا نبی بدعا کے چہرے والا نبی یاسین کے سہرے والا نبی مازا کے سرمے والا نبی علم نشرہ کے سینے والا نبی مزمل کی کملی والا نبی مدثر کی چادر والا نبی طٰہٰ کے تاج والا نبی ملکوں کے راج والا نبی کعبے کا کعبہ نبی سیدہ زہرا کا بابا نبی آیا میں نے حضور کو دیکھ بولو نا میں نے حضور کو دیکھا دل میں خیال آیا ذہن میں خیال آیا میں نے ان کو بلانا نہیں ہے کیونکہ
गरीबों को भाईजान सरदार साहब कहने लगे गरीबों को बुलाया नहीं है, अमीरों को बुलाया नहीं है, ये तो शहजादा लगता है, इसने आना नहीं आए, इसको बुलाना भी नहीं आए। लेकिन तेरे मेरे नबी चलते चलते ऐसे आके अम्मा के सामने बैठ गए और बैठकर कहते हैं अम्मा, बोलो बोलो। अच्छा बे, आप बलोचिस्तान वाले अपनी अम्मी को क्या कहते हो? मैं तेनू दसावा इन मावा ठंडिया छावा, मैं तेको दसावा इन मावा ठंडिया छावा, मावा दे कदम तले जन्नत जान हवा, मैं तेनू दसावा इन मावा ठंडिया छा। जो जोर से सुभान अल्लाह पड़ेगा मैं समझूंगा इसको माँ बाप से प्यार है, और जो चुप करके बैठा रहेगा मैं समझूंगा इसको अपनी बेगम से ज्यादा प्यार है। मिलके बोलो सुभान अल्लाह। बिरादरा अज़मत के सुना मादिया, अज़मत के सुना मादिया, ओ तार दिंदिया ने दुआ मादिया, तार दिंदिया ने दुआ मादिया, अज़मत के सुना मा। ओ नौजवानों, जब घर से बाहर जाया करो आखिर में अम्मा को सलाम, अपने अब्बा को मिलके जाया करो, दुआएं लेकर जाया करो। जब शाम को वापस आओ कारोबार करके, मेहनत मजदूरी करके, पहले अब्बे को सलाम करना है, फिर ये नहीं है कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, नहीं नहीं। आज जब घर जाओ पहले अपनी अम्मी को सलाम करना, अब्बे को सलाम करना, ताकि उनको पता चल जाए आज किसी आलिम का खिताब सुनकर आया है। बिरादरान इस्लाम, मेरे आका ने हुजूर किबला आका ने फरमाया अम्मा कैसे बैठी हो? माई की आंखों में आंसू आ गए, रो कर कहती है नूरानी चेहरे वाले आ, मैं सुबह से बैठी हूँ, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, आप पहले फर्द हो जो मेरी बात सुन रहे हो। आपने फरमाया अम्मा मैं भी तुम्हारे हाल ना सुनूं तो कौन तुम्हारे दुख सुनेगा? अम्मा बता तेरा काम क्या है? अम्मा तेरा काम क्या है? कहती है मेरा ये सामान है, ये सामान है, ये मेरी गठड़िया है, मुझे उठवा दो, मेरे सर पे रखवा दो। सोबतपुर वाले हो, बलोचिस्तान वाले हो, वादिये मेहरान वाले हो, बोलान वाले हो, मेरे आका ने इस तरह जो है ना गठड़ी उठाई, फरमाया अम्मा तू बूढ़ी है, ज़ईफ है, कमजोर है, अम्मा इसका वजन ज्यादा है तो इससे नहीं उठाई जाएगी। कहती है फिर क्या करूं? आपने फरमाया तेरा सामान मैं उठाता हूँ, तेरा सामान मैं उठाता हूँ, तू जहाँ कहेगी वहाँ पहुँचाऊंगा। कहती है मजदूरी कितना लोगे? फरमाया मजदूरी लेने नहीं आया, तेरी खिदमत करने आया। तेरे मेरे नबी ने सामान, किसी गरीब का सामान उठा लेना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। ओ नौजवानों, देखते हो गए मुआशरे में, इलाके में कोई बाबा नौजवान कोई बाबा लकड़ियां उठा के जा रहा होता है, कोई गंदम उठा कोई घास पूरी उठा के जा रहा होता है, कोई वजन उठा के जा रहा होता है। आगे बढ़ के आ जाया करो नौजवानों, कहा करो बाबा मुझे दे, तेरा आटा मैं पहुंचाऊंगा, तेरी गंदम सामान मैं पहुंचाऊंगा। ये सामान उठाना मेरे नबी की सुन्नत है। अच्छा
भाई सोबतपुर वाले हो, अगर तुम्हें मौका मिल जाए सामान उठाओगे? वादा है? अच्छा, ये भी वादा करोगे कि उसके घर पहुंचाओगे या अपने घर? बोलो ना। हाँ, पता था कोई कहीं आटा मिलता नहीं पिया, चलो एक कट्टू तो मिलता पे। बिरादरान इस्लाम, उठाना भी आए उनके घर में, पहुंचाना भी आए। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, तेरे मेरे नबी ने गठरी उठाई, आगे अल्लाह के नबी जा रहे हैं, पीछे वो शान वाली अम्मा जा रही है। शबाद मेरवी साहब चलते चलते मेरे नबी आगे चले गए, बुढ़िया पीछे। बाबा जी कमजोर औरत थी, चल ज्यादा नहीं सकते थे, और हमारे नबी जब चला करते थे सहाबा किराम फरमाते हम छोड़ते थे, फिर भी हुजूर आगे होते थे। सरकार की रफ्तार सुभान अल्लाह। हुजूर आगे चले गए, माई पीछे रह गए। उसके जहन में ख्याल आया, इनको जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, पता नहीं कौन है। अगर मेरा सामान इधर उधर हो गया क्या करूंगी? आखिर उसने पीछे से आवाज दी, नाम तो नहीं जानते थे, क्या कहती है? कहती है, एक कालियां जुल्फा वाले या नूरानी चेहरे वाले या, जरा रुकते जा। आप रुक गए, फरमाया अम्मा क्या बात है? कहती है, एक बात मेरे जहन में आ गई है, अगर नाराज ना हूं तो बता दूं। फरमाया बताने की जरूरत नहीं है, तेरे दिल में आ गई है, मेरे भी दिल में आ गई है। अम्मा तुझे अपने सामान की फिक्र है, तुझे अपने सामान की फिक्र है, आजा ये ले, मेरा दामन पकड़ ले, मेरा दामन पकड़ ले। मैंने नबी का दामन पकड़ा। मुसलमानों जरा बताओ, जिसको नबी का दामन मिल जाए, न यहाँ छूटेगा, न कब्र में, न हशर में, बस नबी का दामन पकड़ के रखना है। मिलाद वाले हो, ये भी नबी का दामन है। खुशियां मनाना ये भी नबी का। कोई बेटे की पैदाइश पे खुशी मनाता है, कोई अजीजों की पैदाइश पे खुशी मनाता है। तुम सोबतपुर वाले जितने हो सारे नबी की आमद की खुशी मना रहे हो। बिरादरान इस्लाम, क्योंकि सारी दुनिया ते होए रोशनाई, ते मक्के विच चन चढ़िया, सारी दुनिया ते होई रोशनाई, ते मक्के विच चन चढ़िया, सारी दुनिया ते होए रोशनाई, ते मक्के विच चन चढ़िया, नाले नूरिया ने रिम जमलाई, ते मक्के विच चन चढ़िया, नाले नूरिया ने रिम जमलाई, ते मक्के विच चन। भाई हुजूर का दामन पकड़ के जा रही है, कंधे से कंधा मिला के जा रही है, कदम से कदम मिला के जा रही है। जब जा रही थी, करीब करीब चल रही थी, फिर क्या करती है? ऊपर सर करके देखती है, जो कभी नबी का चेहरा, कभी हुजूर के होंठ देखती है, कभी हुजूर की आंखें देखती है, कभी सरकार की लहया मुबारक देखती है, कभी हुजूर की जुल्फें देखती है। सोबतपुर वाले हो, देख देख के क्या कहती है? कहती है, या अल्लाह अगर तूने नबी बनाना ही था, हाय हाय, अगर तूने नबी बनाना ही था, जरूरी मोहम्मद को बनाना था, इसी को नबी बना देता। या अल्लाह अगर तू मुझसे मशवरा करता, अगर मुझसे पूछता, मैं तुझे यही मशवरा देती कि इसको नबी बना दे। आपने फरमाया, अम्मा क्यों कहते हैं? तू बड़ा सोना है। मेरे नबी कितने सोने हैं? फरमाया कि ना सोना रब आका नु बनाया। या अल्लाह, जो जोर से सुभान अल्लाह पढ़े, आज की रात इनको मदीने वाले नबी की ज़ियारत नसीब हो, और ये मेरे आका का दीदार करके क्या कहें? बस यही कहें कि ना सोना रब आका नु बनाया।
مفتی صاحب میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں جو میں نے پشاور میں پشتون بیٹھے تھے تو میں نے وہاں پڑھانا، ایک بابا کھڑا ہو گیا، بابا میں نے کہا بابا آپ کو میری تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ رہا سمجھ کچھ نہیں آتا، تم اپنی بولی بولتا ہے، ہم پشتون بولتا ہے، سمجھ کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا پھر کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ کہتا ہے مزہ بڑا آتا ہے۔ اب وہ شعر پڑھ رہا ہوں، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، ویکھ کے دنیا ہوئی ہے دیوانے، ویکھ کے دنیا ہوئی ہے دیوانے، جدو چہرے تو پورے کا ہٹایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے، کنا سونا رب آگا نو بڑھایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے، کنا سونا رب آگا نو بڑھایا تے سونیا دے مائی حضور کو دیکھتی ہے، آپ سامان اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، مائی کیا کہتی ہے لوگو غریباں دے درد وڈاوے، غریباں دے درد وڈاوے، اے بڈڑی مائی دی گنڈڑی جاوے، بڈڑی مائی دی گنڈڑی جاوے، جویں حبشی نو سینے نال لایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے، کنا سونا رب آگا نو بڑھایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے۔ چلتے چلتے میرے آقا نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہے؟ مکہ کیوں چھوڑا ہے؟ کہتی ہے تجھے کیا بتاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا کیا نقصان کیا؟ کہتی ہے جس پہ نگاہ ڈالتا ہے کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ کہتے ہیں بات سنو، میں تو بچ گئی ہوں، میں تو دور آ گئی، ذرا خیال رکھنا کہیں ان کے سامنے کچھ نہ جائے، بچ کے رہنا۔ آپ نے دل میں خیال کیا اور میں فکر نہ کی، پہلے گھوڑے بڑھا کے جانا۔ آگے گئے، گاؤں آ گیا، کہتے ہیں میرا سامان رکھ دو، سامان رکھا، اما اجازت، کہتی ہے پہلے اپنا نام تو بتا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا پتہ کیا ہے؟ اماں میرا نام نہ پوچھو، پتہ ہی، کہتے ہیں نہیں، اب تیرے بغیر میں نے چین نہیں آؤں گا، تیرے بغیر مجھے اب چین۔ اب دیکھو بھئی آپ کو چین آ رہا ہے، حضور کے ذکر میں بیٹھے ہو نا، دکانیں چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، سارے کام چھوڑ دے، حضور کے نام پہ بیٹھے، حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ وہ ابھی تو دیکھا ہی نہیں ہم نے نبی کو، اتنا پیار ہے، اگر دیکھ لیں۔ برادران اسلام کہتی ہے مجھے اپنا نام بھی بتائیں، پتہ بھی بتائیں، اب آپ کے بغیر میں نے چین نہیں آنا، آپ جہاں رہتے ہیں میں وہاں آیا کروں گی، روزانہ تجھے دیکھا کروں گی، تیرے بغیر میں کچھ چین نہیں آونا۔ آپ نے جو جواب دیا میں پڑھ رہا ہوں، کیا جواب دیا؟ فرمایا اماں تینوں پوچھایا بھی ہے میں کہ ملایا بھی ہے، تینوں پوچھایا بھی ہے میں کہ ملایا بھی ہے، مکے دے جادوگر تو تینوں بچایا بھی ہے، رب دا حبیب ہو کے خود نو چھپایا بھی ہے۔ نہیں ذوق سے سبحان اللہ نہیں پڑھا، آخری بندے تک مل کے سبحان اللہ پڑھو۔ اماں تینوں پوچھایا بھی ہے میں کہ ملایا بھی ہے، مکے دے جادوگر تو تینوں بچایا بھی ہے، رب دا حبیب ہو کے خود نو چھپایا بھی ہے۔ مائی نے کہا میں سمجھ گئی،
میں سمجھ گئی ہوں کیا سمجھے ہے. کہتے ہیں تو وہی نبی ہے پڑا اور واپس آ گئے کہ اب جہاں آپ رہیں گے میں، کیونکہ میرے نبی سے سب نے پیار کیا سب نے محبت کی، اس لیے کہ میرے نبی نے بھی سب سے پیار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ. کیا نام تھا؟ حضرت زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے. تو یہ بکتے بکاتے جو ہے نا جی مکے میں بکے، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ ان کی غلامی میں آئے، انہوں نے حضور کی غلامی میں دے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. ان کا جو آبائی علاقہ تھا کافی دور تھا. تو ان کے ماں باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بچہ جو زید ہے نا وہ مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ کے پاس ہے اور وہ غلام ہے. تو وہ تلاش کرتے 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 آخر جو ہے نا مکہ میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے گے سائیں ہمارا ایک بچہ ہے جو بہت پہلے گم ہو گیا، اور وہ جو ہے نا بکتے بکاتے آپ کے پاس آیا. آپ اس کے، وہ آپ کا غلام ہے، مملوک ہے. تو ہم اپنے بچے کو لینے آئے ہیں، مہربانی فرمائے ہمارا بچہ میں واپس کر دیا. سنو بھائی سنو، صحبت پر والے ہو، آج کوئی سٹوڈنٹ بچہ طالب علم پڑھنے جائے نا مدرسے میں، چلو تو پیچھے سے ابا آئے، کوئی بھائی آئے، رشتہ دار ہے، کہتا جی میں نے گھر جانا. میں نے استاد جتنا روکے منع کرے رکتا، جی مجھے اماں یاد آ رہی ہے، مجھے باپ یاد آ رہے ہیں، مجھے بھائی یاد آ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں. چھٹی نہ بھی ملے تو پھر بھی چلا جاتا ہے. لیکن اس بچے سے میرے آقا نے جب فرمایا کہ وہ تمہارا بچہ بیٹھا ہے، اگر چاہے تو لے جاؤ، اگر چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے. تو بچے کا باپ کہتا ہے، بھائی کہتا ہے، چاچا کہتا ہے بیٹا چل. مسلمانوں کے نبی نے اجازت دے دی ہے، ہمارے ساتھ چل. تیری امی تجھے بڑا یاد کرتی ہے، تیری بہن نے تجھے بڑا یاد کرتی ہے، چل ہمارے ساتھ، ہم بہت پریشان ہیں، تڑپتے ہیں تجھے یاد کر کے. کہنے لگا ابا ماں تو مل جائے گی، بھائی بھی مل جائیں گے، بہنیں بھی مل جائیں گی، یہ نبی تو نہیں. ابا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، نبی بولو نا، کیونکہ نبی مل جائے تو سب کچھ مل گیا. تجھ سے تجھی کو مانگ کر آقا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر، مجھے مانگ لی ساری کائنات. میرے جیسا کوئی گدا نہیں، تجھ جیسا کوئی سخی نہیں. فرمایا اگر تمہارا بچہ جانا چاہتا ہے میری طرف سے آزادی ہے، میں نے آزاد کر دیا. لیکن اس بچے نے کہا میں نہیں جاؤں گا، تمہیں چھوڑ سکتا ہوں نبی کو. ان کا بیٹا تھا اسامہ بن زید. کیا تھا؟ اسامہ بن زید. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کیا کیا، فتح مکے کا دن تھا.
कौन सा दिन था? मक्का जिस दिन फतह किया, आपने अपनी ऊँटनी पे हजरत उसामा बिन ज़ैद को बिठाया। कितना देखो ना, वो प्यार करते हैं तो नबी भी करते हैं प्यार या नहीं करते? तो दोस्तों, नबी से टूट कर प्यार करो, नबी भी हमसे इसी तरह प्यार करते हैं। और बिरादरान इस्लाम, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, जो रात गुजरी है, 11 का दिन खत्म हुआ, 12 की रात आई। इससे पहले एक महीना आता है रजब। कौन सा आता है? रजब का। उस रजब के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा और वालिद की शादी हुई। रजब का महीना था, जुम्मे की रात थी। अब मैं मिलाद पढ़ रहा हूँ, आना सरकार। इनकी शादी हो गई, रजब का महीना, जुम्मे की रात। बारात आएगी, दुल्हन अपने दूल्हे के घर जाएगी। उसी रात तेरे मेरे पाक नबी माँ के पेट में आ गए। और फिर क्या हुआ? फरमाते हैं, इन्ना कुल्ला दाबतिन कानत ले कुरैशिन तकत्तिल कलैला। उस रात मक्के के कुरैशियों के जानवर भी बोल रहे थे। ये गधे, ये घोड़े, ये ऊंट, ये बकरियां, ये भेड़ें, ये सारे बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे, हुवा अमानु आहली दुनिया व सिराजो आलिया। जानवर कह रहे थे, रब्बे काबा की कसम है, सारी दुनिया को बसाने वाला नबी आ गया। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आज मिलाद नबी है, क्या सुहाना नूर है। आज मिलाद नबी है, क्या सुहाना नूर है। जर्रा जर्रा नूर है, चप्पा चप्पा नूर है। बल्कि यूं का ये सारे आलम का आलम नूर है। बल्कि यूं का ये सारे आलम का आलम नूर है। तो दोस्तान मोहतरम, सरकार की वालिदा पाक फरमाती है, हुजूर मेरे शिकमे अतहर में आ गए। फरमाती है, मैं कुएं पे पानी भरने गई। कहाँ पानी भरने गई? ये पहले जमाने में बीबियां कुएं होते थे, यहाँ बलूचिस्तान में है, वहां से पानी भराती थी। तो मक्के में एक कुआं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कुएं पे गई घड़ा ले, और वहां जो है ना जी, घड़ा रख दिया और रस्सी बाल्टी के साथ बांधी, बाल्टी को पानी में लटकाया, कुएं में लटकाया। अभी बाल्टी नीचे को नहीं जा रही थी, पानी खुद ब खुद ऊपर को आ गया। पानी खुद ब खुद ऊपर को आ गया और घड़े फुल हो गए। आप हैरान हो गए कि पानी आज ऊपर क्यों आ रहा है। आवाज आई, बीबी आमना परेशान न हो, आज के बाद पानी तेरी खिदमत में आया करेगा। तुझे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोल लटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू कुएं पे आएगी, पानी खुद ब खुद बहर आ जाएगा। कहती हैं, घड़े थे मेरे दो, तो मैं उठाने लगी तो ये 10-10 साल के बच्चे, उठना भाई, टोपी वाले, कितना बड़े बच्चे, नूरानी चेहरे वाले, नूरानी लिबास वाले, नूरानी शक्लों वाले, उन्होंने घड़े उठा लिए। उन्होंने घड़े, नूरानी चेहरे वाले, नूरानी शक्लों वाले, नूरानी लिबास वाले। तो बीबी कहने लगी, बच्चों यहाँ मक्के के तो नहीं लगते, यहाँ के तो सारे बच्चों को मैं जानती हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? कहने बीबी चुप कर, हम आसमान से आए हैं बच्चे बनकर तेरी खिदमत करने। अब घर में झाड़ू हम देंगे,
صفائیاں ہم کریں گے اور گھر کے کام کاج بھی ہم کریں گے. بی بی پاک فرماتی ہیں پہلا مہینہ تھا آدم علیہ السلام آئے. بولو کون ہے؟ آدم علیہ السلام آئے. میں نے دیکھا بڑے قد والا بابا ہے, نورانی چہرے والا, کہتا ہے ابشری یا آمنہ, اے آمنہ تجھے مبارک ہو, تو سید المرسلین کی اماں بن چکی ہے. میں نے کہا بابا آپ کون ہے؟ فرمایا آنا آدم. آدم علیہ السلام مبارک دے, اتنا خوش قسمت جس کو نواب اکبر بگٹی آکے مبارک دے, جس کو جمالی صاحب مبارک دے, توجہ ہے یا نہیں, جس کو میر ہزار کوسو صاحب مبارک دے بڑا خوش ہوتا ہے, اور جس کو بابا آدم مبارک اس کی کتنی بڑی شان ہوئی. دوسرے مہینے جناب شیس علیہ السلام آئے, تیسرے مہینے جناب ادریس علیہ السلام آئے, چوتھے مہینے جناب ابراہیم علیہ السلام آئے, پانچویں مہینے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے, چھٹے مہینے جناب حضرت یوسف علیہ السلام آئے, ساتویں مہینے جناب اسحاق علیہ السلام آئے, آٹھویں مہینے جناب موسیٰ علیہ السلام آئے, نویں مہینے جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے, دسویں مہینے سرکار کی ولادت ہو گئی. سارے نبیوں نے مبارک دی. بولو سارے نبیوں نے کیسے مبارک دی؟ فرمایا مبارک آمنہ ہووی, مبارک آمنہ ہووی, تیرے گھر ماں جب آ گئے, مبارک آمنہ ہووی, تیرے گھر ماں جب آ گئے, حبیب کبریا آ گئے, حسینہ دا حسین آ گئے, مبارک آمنہ ہووی, مبارک آمنہ ہو. جندی آمد کتے منگیاں دعائیں عن خلیل اللہ, بشارت جندی ممرات اتی آکر مسیح اللہ, او ختم الانبیاء بن کرے, او ختم الانبیاء بن کرے, امام المرسلین آ گئے, او ختم الانبیاء. دوستو جب آپ نماز پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نماز تو آخر میں قیام کر لیا, رکوع کر لیا, سجدے کر لیے, تحیات پڑھ لی, آخر میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما رسولنا صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ وہ جو ہے حالانکہ اور نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے اور صاحب کتاب نبی ہے, ان کا نام نہیں لیتے. کما صلی تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کے آنے کی دعائیں مانگی تھی. نہیں سمجھے؟ کیونکہ جس نے دعا مانگی ہو اس کا کردار زیادہ ہوتا ہے. بھئی آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے, مجھے پوتا دے, اللہ تعالیٰ دے دے, تو اگلے ساری زندگی آپ کو سلام کریں گے جی آپ نے ہمارے لیے دعا مانگی تھی. تو اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی تیری آمد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, آل ابراہیم جناب اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہی تھی. اب اپنی امت کو حکم دے جب نماز پڑھیں تو نماز کے اینڈ میں پڑھیں کما صلی تعالی ابراہیم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ. آؤ برادران اسلام, نبی کے دیوانوں پروانوں مستانوں, ہر
ہر نبی مبارک دیتا رہا، حتیٰ کہ دوستان محترم ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا، 11 کا دن ختم ہوا، 12 کی رات آ گئی۔ یہ جو رات گزری ہے، یہ رات آ گئی، توجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں رات کا ٹائم تھا، میں نے دیکھا بڑے بڑے قد والے آئے، 4 بیویاں آئیں، کتنی؟ میں نے کہا بیبیو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی انا حوا، میں اماں حوا ہوں، دوسری نے کہا میں حضرت حاجرہ ہوں، تیسری نے کہا میں حضرت آسیہ، چوتھی نے کہا میں بی بی مریم ہوں۔ میں نے کہا بیبیو کیسے آئی ہو؟ کہنے لگے ہم حضور کی دائیاں بن کر آئی ہیں، تجھے مبارک دینے بھی آئی ہیں۔ برادران اسلام، اس کے بعد بی بی پاک فرماتی ہیں میری خدمت میں ایک پانی کا پیالہ لایا گیا جو اتنا ٹھنڈا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور آواز آئی اشربی یا آمنہ، اے بی بی آمنہ یہ پانی پی لے، یہ شربت پی لے۔ میں نے شربت پیا، اس کے بعد آواز آئی اظہر یا سید المرسلین، او تمام نبیوں کے سردار دنیا پہ آ جا، دنیا پہ اظہر یا خاتم النبیین، او آخری نبی دنیا پہ تشریف لیا۔ بی بی پاک فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ فخرجا منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہو گیا، وہ نور مجھ سے باہر آ گیا، اتنا روشنی تھی، اتنا روشنی تھی، ورأیتو منہ قصور الشام میں اتنا روشنی پھیلی، مجھے ملک شام کے محل نظر آ رہے تھے۔ نبی کی ماں مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محل دیکھ سکتی ہے، وہ نبی مدینے میں بیٹھ کر صحبت۔ حضور دیکھتے بھی ہیں، حضور آتے بھی ہیں، آتے ان کے پاس ہیں جو محبت، ان کے پاس آتے ہیں جو محبت والے ہوں، جو پیار والے ہوں۔ حضور وہاں خود بلکہ فرمایا آنا جلیسوں من ذکرانی، عالم بیٹھے بزرگ، ان سے پوچھو، فرمایا جہاں میرا ذکر ہوتا ہے میں وہاں موجود ہوں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مجھے یاد آ رہا ہے بغداد کا شہر تھا، حضور غوث پاک 11ویں والے کی وقت کا بادشاہ اعلان کرتا ہے میرے گھر میں محل میں آج سرکار کا میلاد کرو۔ سبحان اللہ، میلاد شروع ہو گیا، بادشاہ کا میلاد تھا، بڑے بڑے سردار، زمیندار، وزیر، پیر، مشیر، خود غوث پاک میلاد میں آئے۔ ایک بابا بھی چل پڑا، بولو بابا بھی چل پڑا، پھٹے پرانے کپڑے والا، میلے کچیلے کپڑے والا، وہ سیدھا کپڑوں والا۔ وہ جب آیا تو آگے محل کے دروازے پہ بادشاہ کی فورس بیٹھی تھی، بابے کو روک لیا، کہاں جا دیا؟ کہنے لگا میلاد میں جاتا ہوں۔ کہیں گے تو نہیں جا سکتا، تو نہیں جا سکتے، کیوں نہیں جا سکتے؟ کہنے لگے تیرے کپڑے اچھے، آگے سردار بیٹھے ہیں، زمیندار بیٹھے ہیں، وزیر بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بابے نے کہا وہ بھی نبی کے غلام، میں بھی نبی کا غلام ہوں۔ کہنے لگے نہیں بابا تو نہیں جا سکتا، واپس مڑ جا۔ بابا واپس چلا آیا، گھر میں بیٹھا ہے، بڑا پریشان ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، بولتا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے میاں خیر آج میرے نہ بات کرتے ہو، نہ پانی پیا ہے، نہ روٹی کھائی ہے؟ کیونکہ 1 نمبر بیوی پوچھتی ہے 2 نمبر، اور بیویوں سے ڈرتے تو نہیں ہو خانو، 1 نمبر پوچھتی ہے 2 نمبر۔ بیوی نے پوچھا میاں نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ بولتا ہے، کہتا ہے میری گھر والی آج میرے نئے کپڑے ہوتے میں بھی نبی کے میلاد میں جاتا۔
परेशान इसलिए बैठा हूँ, उधर नबी का मिलाद हो रहा है और मैं नहीं जा सका। आगे बीबी कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वहां नहीं जा सकते कोई बात नहीं, हम अपने घर में नबी का मिलाद कर लेते हैं। अपने घर में नबी का मिलाद कर देते हैं। कहने लगे कहाँ से मिलाद करेंगे, ना हमारे पास लंगर है, ना हमारे पास मौलवी हैं, ना हमारे पास खतीब हैं, ना हमारे पास नात खां है। माई कहती है हुजूर का मिलाद नात खानों का मोहताज नहीं है, मौलवियों का लंगरों का मोहताज नहीं है। मियाँ जो तुझे नात आती है तू पढ़, मुझे आती है मैं पढ़ती हूँ, नबी का मिलाद हो जाएगा। फिर इशा की नमाज पढ़ने के बाद मियाँ बीवी जमीन पे चादर बिछा के बैठ जाते हैं। बेटा जी ये वीडियो बनाने वाले आप, प्यारे मोबाइल वाले आ, प्यारी शक्ल वाले आ, ज़ौक़ से बैठा है फ्रंट सीट पे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत फरमाए। दोस्ताने मोहतरम फिर क्या हुआ, बीबी नाते पढ़ रही है, मियाँ सुभान अल्लाह पढ़ रहा है। आधी रात गुजरे, फिर मियाँ ने नात शुरू की, इधर नात पढ़ रहा है, इधर दरवाजा बजा। बाबा उठकर दरवाजे में गया, अंदर से पूछता है कौन मेरे दरवाजे पे आया। आधी रात को दरवाजा बजा रहे, अब कौन हो? आवाज आई दरवाजा खोल, आना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। दरवाजा खोल, मैं 11वीं वाला पीर तेरे दरवाजे पे आया खड़ा। बाबे ने दरवाजा खोला, हाथ बांध के कहते हैं सरकार आप तो बादशाह के महल में बैठे थे, बादशाह के मिलाद में बैठे थे, मुझे गरीब के दरवाजे पे कैसे आ गए? फरमाया मियाँ तेरे घर मैं क्यों ना आऊं, खुद रहमत वाला नबी तेरे मिलाद में आया है। मिलाद में मेरा नबी आया है। मालूम ये हुआ जहाँ इश्क वाले हों, जहाँ प्यार वाले हों, वहाँ नबी खुद आता है। फिर बाबा क्या कहता है? कहता है मेरे घर विच अहमद आए, मैं क्यों ना नाज करा। मेरे घर विच अहमद आए, मैं क्यों ना नाज करा। ताऊं पाक मिलाद मनाए, मैं क्यों ना नाज कराता हूँ। पाक मिलाद मनाए, मैं क्यों ना नाज करा। मालूम ये हुआ जहाँ आका का मिलाद हो, मोहब्बत वाले हूँ, प्यार वाले हूँ, इश्क वाले हूँ, हुजूर तशरीफ लाते हैं। सवाल पैदा होता है अगर आते हैं हमें नजर क्यों नहीं आती? हम तो हर चीज देख रहे हैं, हमारी आंखें हैं, फिर हुजूर हमें नजर क्यों नहीं आती? अच्छा सच बताओ, हमारी आंख इस काबिल है नबी को देख सके? नहीं है। हम इस आंख से पता नहीं फिल्में देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, डांस देखते हैं, नाच गाने देखते हैं, तो ये इस आंख से हुजूर कैसे नजर आएंगे? आंख बनवा लो हजरत बाहू सुल्तान वाली, आंख बनवा लो हजरत 11वीं वाले पीर वाली, आंख बनवा लो गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी वाली, आंख बनवा लो हजरत शहबाज कलंदर वाली। हुजूर अब भी नजर आएंगे। आंख आंख का फर्क है नजर नजर में वो जलवागर, है नजर नजर में वो जलवागर, वही नूर आंख का नूर है जो तेरी नजर में ना आ सका, जो तेरी नजर में ना आ सका, तो ये तेरी नजर का कसूर है जो तेरी नजर में ना आ सका, वो तेरी नजर का कसूर है। दोस्तों अरब का दस्तूर था जब बच्चे पैदा होते, अच्छा भाई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बात शहादत हुई ना, तो आपकी फूफी कौन?
آپ کی پھوپھی سیدہ صفیہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو ساجد، فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ آتے ہی سجدہ فرما رہے تھے۔ اچھا بھائی صحبت پر والے آپ مجھے بتائیں سجدہ پاک جسم سے ہوتا ہے یا پلیت جسم سے؟ بچہ جب پیدا ہو جب تک نہلانے پاک ہوتا بولو نا، پر ہمارے نبی کو غسل کی ضرورت بابا جی نہیں تھی۔ ہمارے نبی پاک طاہر بھی مطہر بھی۔ طاہر کسے کہتے ہیں؟ مطہر، یہ پانی طاہر ہے یا نہیں ہے؟ پاک ہے نا، اور پلیتوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ طاہر بھی آئے مطہر بھی آئے، ہمارے نبی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ ایسے پاک ہیں کہ زمین پہ سجدہ کیا، رب نے فرمایا جاؤ ساری زمین سجدہ کرو۔ پہلے نبیوں کی شریعت میں تھا جب نماز کا وقت ہوتا مسجد میں آنا پڑتا، کہاں آنا پڑتا؟ بغیر مسجد کے نماز جائز۔ اور چشتی صاحب اب جنگل میں ہو وہی نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، پہاڑوں میں ہو جنگلات میں ہو دیہاتوں میں ہو شہروں میں ہو مسجد نہیں آئے کھیت میں نماز پڑھنا تیرا کام ہے، قبول فرمانا میرا۔ زمین پاک ہو گئی، بولو زمین پاک ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ تیرے میرے نبی نے آتے ہی اوپن جگہ سجدہ کیا، سبحان اللہ سجدہ کیا۔ رب نے فرمایا نبی تیری پیشانی زمین پہ لگ گئی ہے، میں نے ساری زمین، سبحان اللہ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سرکار سجدہ، اچھا سجدے میں کیا کر رہے تھے؟ ہائے 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 دعا مانگ رہے تھے اللہم حبلی امتی، امت کو یاد کر رہے تھے یا اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو۔ آج صحبت پور والوں نے، پورے بلوچستان والوں نے، سندھ والوں نے، پاکستان والوں نے جلوس نکالے ہیں، ریلیاں نکالی ہیں، محفلیں کی ہیں، جھنڈیاں لگائی ہیں، تو میرے نبی نے بھی آتے ہی ہمیں یاد کیا تھا، امت کو یاد کر رہے تھے۔ نبی تھے تبھی تو امت کو یاد کر رہے تھے۔ برادران اسلام پھر عرب کا دستور تھا جب بچے پیدا ہو جاتے تھے تو دوستان محترم بنو سعد کا ایک قبیلہ تھا، طائف میں رہنے والا تھا، ان کے عورتیں آتی تھیں مکے سے بچوں کو لے جاتی تھیں، اجرت لیا کرتی تھیں۔ اس سال بھی بنو سعد کے قبیلے کی عورتیں چل پڑی ہیں، چلتی چلتی ان میں ایک عورت ہے بی بی حلیمہ سعدیہ، جس کی اونٹنی چل نہیں سکتی تھی، بڑی کمزور تھی، نحیف تھی، لاغر تھی، اور عورتیں جو سواریوں پہ آئیں ان کی تیز سواریاں تھیں، وہ آ کے امیروں کے بچے لے گئیں، سرداروں کے بچے لے گئیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا یہ یتیم ہے، واپس مڑ گئی۔ راستے میں جا رہی ہیں، حلیمہ آ رہی ہے، کہتے ہیں حلیمہ نہ جا، کوئی بچہ نہیں ہے، سارے بچے ہم نے اٹھا لیے ہیں۔ بی بی حلیمہ نے کہا اور چلو کچھ نہیں کروں گی، کعبے کا طواف تو کراؤں گی۔ کعبے میں آ گئی، طواف کر رہی ہے، بولو کیا کر رہی ہے؟ طواف کر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، سخت سے سخت دل بندائی جب کعبے میں جاتا ہے اس کی آنکھوں سے ایمان والوں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو بی بی رو رہی ہے، کعبے کے اندر رو رہی ہے، کیا دیکھ لیا ہے؟ ایک نورانی چہرے والا، پیاری صورت والا، سفید امامے والا، سفید داڑھی والا بابا آ گیا ہے، کہتا ہے بی بی تو کیوں روتی ہے؟ اگر تجھے بستر کی ضرورت ہے بستر دوں گا، چارپائی کی ضرورت ہے چارپائی ملے گی، کھانے کی ضرورت ہے کھانا ٹھکانے کی ضرورت ہے وہ بھی ملے گا۔ کہتے ہیں پاپا تو کون ہے؟ فرمایا میں مکے کا سردار ہوں، میں مکے کا، یہ سردار کی ذمہ واری ہوتی ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کو ٹھکانا بولنا۔
برادران اسلام، حضرت عبد المطلب نے فرمایا بی بی تجھے کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں بابا مجھے کچھ ضرورت نہیں، میں تو بچہ لینے آئی تھی، آپ سردار ہو مجھے کوئی بچہ دلوا دو۔ فرمایا آ میرے گھر چل، میرا پوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے اگر اس نے دودھ پیا تو دوں گا، ورنہ اس نے ان کا دودھ، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے نا چاہے ایک دن کا کیوں نہ ہو باشعور ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بچے باشعور نہیں ہے، دیکھو نا وہ نپل نہیں ہوتے ربڑ کی، دودھ پیتے بچے کو ماں دے دیتے ہیں چوستا ہی رہتے ہیں، ایسی طرح یعنی انگلی دو تو انگلی چوسنے لگ جاتے، ان کو پتہ نہیں ہے دودھ ہے یا کیا شعور۔ اور اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا قرآن 20واں سپارہ ہے، کہ جب فرعون کا دور تھا اور اس نے آرڈر کیا کہ جس کا بچہ پیدا ہو تو فوراً مار دو، قتل کر دو، 70,000 بچے مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کریم نے فرمایا بچہ تیرا بچا دیا ہم نے، لیکن فرعون اٹھا لے گا، قتل کر دے گا، اس کو دریا کے اندر کہاں ڈال؟ صندوق میں بند کر اور دریا کی لہروں کے حوالے کر، حوالے کرنا تیرا کام ہے، تجھے واپس لوٹانا بھی میرا کام ہے، تیرا دودھ پلانا بھی میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ حوالے کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی ایک بیٹی کو کہا سیہ ان جنوبی وہم لا یشعرون، یہ صندوق بہتا ہوا جائے گا، تو بیٹی کنارے کنارے چلتی رہنا، پتہ نہ لگنے دینا، تیری آنکھ سے بھائی کو دیکھتے نہیں سمجھا۔ یہ بہن کی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ بھائی بھی تھا ہارون علیہ السلام، لیکن اس کی ڈیوٹی ماں نے بیٹی کی کیوں لگائی؟ ہائے ہائے، کیونکہ جتنا بہنیں بھائیوں سے پیار کرتی، جتنا بہنیں بھائیوں سے، عید والا دن ہوتا ہے، بھائی بہنوں کو ملنے جاتے ہیں، دروازہ بجتا ہے، بہن کہتی ہے جلدی جاؤ میرا ویر آیا ہے، کیونکہ سال دے بعد جو عید آوے او کھڑیاں بھیڑی تانگ تنگے دن، قسمت والیاں بھیڑا کو آویرن عیداں دے دن، او جنہ بیڑی تے مر ویر ونن، او تک تک قبراں رون دن، میں پوچھدا انہاں بھیڑا تو او کیویں عید کریں دن۔ بہنوں سے بھی پیار کیا کرو، بیٹیوں سے بھی پیار کیا کرو۔ تو بی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کنارے کنارے چل رہی ہے، آگے فرعون نے محل میں بیٹھا تھا، اس کے گھر کے آگے سے دریا بہتا تھا، صندوق بہتا ہوا جا رہے، کہتے پکڑو، پکڑا گیا صندوق، کہنے لگا کھولو، صندوق کھولا، اندر حسین و جمیل بچہ، 3 دن عمر ہے، کتنی بولو نا، کہنے لگا یہ میرے ڈر کی وجہ سے کسی نے دریا میں بہا دیا ہے، اس کو قتل کرو۔ تو بی بی آسیہ اس کی بیگم بیٹھی تھی، کہنے لگی اس کو قتل نہ کرو، یہ ہماری قوم کا بچہ نہیں ہے، یہ کوئی دور سے آ رہا ہے، اتنا خوبصورت بچے ہمارے نہیں ہیں، ہمارے ملک کے بچے اتنے خوبصورت، کیونکہ اللہ کا نبی حسین ہوتا ہے، حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے۔ بی بی نے بچوا دیا، اب دودھ پلانے کا موقع ہے، کیا آیا؟ دودھ پلانا کون پلائے گی؟ بلاؤ جی عورتیں آ گئیں دودھ پلانے کے لیے، جو عورت سینے سے لگاتی ہے موسیٰ علیہ السلام منہ بند کر لیتے ہیں،
اللہ کا قرآن ہے، فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، رب فرماتے ہم نے حرام قرار دے دیا موسیٰ کو، فرمایا موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پینا، ہر عورت کا دودھ ہم نے حرام کر دیا، تو نے نہیں پینا، اگر پینا ہے تو اپنی ماں کا پینا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں عورتیں ہیں، کسی کا دودھ کیوں؟ اللہ کا نبی باشعور، بولو اللہ کا نبی باشعور ہوتا ہے۔ تو اتنے میں وہ بچی کھڑی تھے نا، پھر ان کو کہنے لگے انکل هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اگر کہو تو ایک اور عورت ہے وہ محلے میں رہتی ہے، وہ دودھ پلاتی ہے، اگر کہو تو میں لے، کہا جا جلدی جا۔ بچی گئی اپنی ماں کو بلا کر لیا، ماں نے اٹھایا سینے سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ پیا۔ رب کا وعدہ تھا نا موڑ دوں گا، لیکن نہیں، بلکہ فرعون نے تنخواہ مقرر کی، روزانہ دودھ پلایا کر، تجھے اتنا خوراک دیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مسئلہ میں نہیں بتاتا، کہیں گھر مان کے دسو دے والو اگلے اگر پیسے دے، بچہ کا والد جو ہے نا، اگر بچے کی ماں دودھ پلا رہی ہو تو وہ اپنے میاں سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے بھی اتنے پیسے دے دے، بچے کو پلاؤں گی، ورنہ آپ سو آگے خرچے پورے نہیں دیں دے، ان پہ خرچے مولی صاحب۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، کیونکہ عورت کو ان دنوں میں خوراک کی زیادہ ضرورت ہے، وہ ایک انسان کو پال رہی ہے، اس کو اچھی خوراک کھلاؤ، اس کو اچھی خوراک دو تاکہ وہ طاقتور دودھ ہو، بچہ صحت مند ہو، دودھ طاقتور ہوگا تو بچہ بھی صحت مند ہوگا۔ بہرحال دوستان محترم، موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ پیا، ہمارے نبی نے بی بی حلیمہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ آئی، حضرت عبدالمطلب نے فرمایا بی بی دودھ پلاؤ، اگر پیا تو دوں گا ورنہ نہیں۔ بی بی حلیمہ نے حضور کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بولو بولو کہاں لگایا؟ سینے سے لگایا۔ یہ سیڈ فالج کی وجہ سے سوکھ چکی تھی، میرے نبی کے لب لگے، ہونٹ لگے، دودھ کی ندی بہ گئی، آپ نے دودھ پیا۔ بی بی پاک نے دوسری طرف لگایا، دوسری سیڈ پہ لگایا، اللہ کے نبی نے منہ بند کر لیا، اماں میں کسی کا حق کھانے پینے نہیں آیا، تیرا اور بچہ موجود ہے، یہ اس کی سائیڈ۔ اچھا دنیا کے ہر بچے ماں کی دونوں سائیڈیں پیتے ہیں نہیں، بولو، لیکن میرے نبی نے ایک سائیڈ، اس حالت میں بھی دوسرے کے حق کا حفاظت کیا، اس حالت میں بھی۔ جو مولوی کہتے ہیں ہم نبی کی مثل ہیں، ان کے ساتھ کبھی روٹی کھانے بیٹھے، ساری بوٹیاں چون کے کھا جائے، نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے نبی نے سب کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ نے حضور کو اٹھایا، کہتے ہیں بابا کچھ دے نہ یا نہ دے، یہ بچہ مجھے دے دے، فرمایا جا دے دیا۔ بی بی حلیمہ بہ رہی ہے، اونٹنی پہ بیٹھی ہے، اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، آج چھلانگ لگا کے اٹھتی ہے، بھاگتے ہوئے جاتی ہے، کعبے کا طواف کرتی ہے، بولو کس کا طواف کرتی ہے؟ کعبے کا طواف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہے، مولا تو نے مجھے اپنے نبی کی سواری بنا لی۔ اب اس کے بعد بھی آج آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، آج نبی کے میلاد میں تمہارا دن گزر رہا ہے، تمہارے صبح سے لے کر ابھی تک ایمان والو اللہ رسول کے ذکر میں بیٹھے ہو، آج کا دن حضور کے لیے بیٹھے ہو۔ برادران اسلام، اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ کی سواری اونٹنی جو ہے نا مکے سے نکلی ہے، اب ایسے جا رہی ہے جیسے شالیمار جاتی ہے، ایسے اڑتی ہوئی جا رہی ہے،
کہ اور عورتیں جو 2 دن 3 دن پہلے چلی تھیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں، بی بی پاک کی سواری آگے نکل گئی ہے۔ اب عورتوں نے دیکھا وہ حلیمہ دادئی ہے، وہ دیکھو حلیمہ جا رہی ہے، اونٹنی بھی وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ دوسری کہتے ہیں نہیں اونٹنی کوئی اور ہے، وہ تو چل نہیں سکتی تھی۔ آخر جو ہے نا پیچھے سے آوازیں دی، حلیمہ 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 رک جا رک جا رک جا، ذرا بات تو سن لے۔ حلیمہ رک گئی، بریک لگائی، کیا کہتی ہو؟ کہتی ہے یہ بتا کون سا بچہ لے کر جا رہی ہے؟ حلیمہ کون سا بچہ لے کر جا رہی ہے؟ سارے بچے تو ہم نے اٹھا لیے تھے، تو نے کون سا بچہ اٹھایا؟ فرمایا تو سچایا نہیں جے کو متا چاہی ویندیا، 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 چانے آمنا دا داچی تے چڑھائی ویندیا، تو سچایا نہیں جے کو متا چاہی ویندیا، تو سچایا نہیں جے کو متا چاہی ویندیا۔ حلیمہ یہ اونٹنی وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ فرمایا وہی ہے۔ کہتی ہیں تو نے اس کو کیا کھلایا کیا پلایا؟ اتنا راتوں رات تیز رفتار بن گئی ہے۔ فرمایا میں نے کچھ کھلایا بھی نہیں پلایا بھی کوئی نہیں۔ کہنے لگی پھر رفتار تیز کیسے ہو گئی؟ فرمایا ہتھاں چیندی ہاندے وچ ڈاچی دی مارے، ہتھاں چیندی ہاندے وچ ڈاچی دی مارے، اس دے تو فیلو یہ فرشتے تیرے ساتھ کہاں سے چلے ہیں؟ بی بی حلیمہ جا رہی ہے، فرشتے بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ کہنے لگی مکے سے چلی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی مکے سے بچے اٹھائے، تو نے بھی مکے سے بچہ اٹھایا، اس کے ساتھ فرشتے کیوں جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہے؟ فرمایا کملیاں تو سچائے خاکیاں دے بالے، کملیاں تو سچائے خاکیاں دے بالے، کملیاں تو سچائے خاکیاں دے بالے، خود جو اے نوری اے تا نوری ہندے نالن، خود جو اے نوری اے تا نوری ہندے نالن، اور سارے نوریاں دے سنگات بنائی ویندیا، سارے نوریاں دے سنگات بنائی ویندیا، تو سچایا نہیں جے کو متا چاہی ویندیا۔ شام ہوئی، دودھ نکالا، سارے برتن بھر گئے، سبحان اللہ، دودھ ختم ہی نہیں ہوا۔ اور رات کو دیا نہیں جلتا، جھونپڑی میں گئی، گھر روشن۔ سویرے طائف کی عورتیں آئیں، حلیمہ رات تو ساری رات دیا جلتا رہتے رہے گا، اتنا روشنی تھی، کیا کوئی تیل زیادہ آ گیا ہے؟ کہنے لگے تیل نہیں، دیا نہیں جلایا، یہ سراج منیر آیا ہے۔ انہوں نے کہا تو نے تو رب کی رحمت لوٹ لی ہے، ہم تو بدقسمت تھی۔ فرمایا میں نے نہیں لوٹی بلکہ ساری دنیا نے لوٹی ہے۔ کلے میں نے لوٹے لوٹے خالق تمامی ہے، کلے میں نے لوٹے لوٹے خالق تمامی ہے، دیو ساڈا ناصر تے دنیا دا حامی ہے، دیو ساڈا ناصر تے دنیا دا ہنو اگوں دا میں زامن بڑائی ویندیا، ہنو اگوں دا میں زامن بڑائی ویندیا، تو سچایا نہیں جے کو میں
कुर्बानी है मेरे नबी ने। लोगों ने कैसे रहमत लूटी है, जमीन वालों ने कैसे, आसमान वालों ने कैसे, मक्के वालों ने कैसे, तैफ वालों ने कैसे, जंगल वालों ने कैसे। सरकार की उम्र 3 महीने हुई। कितने बोलो? जब 3 महीने हुई ना, आप घुटनों के बल बैठ जाते। 4 महीने की हुई, हुजूर खड़े हो जाते। 6 महीने की हुई, हुजूर चलने लग जाते। समझे कि नहीं समझे? साल की हुई, आप बकरियां चराने चले जाते। कहाँ चले जाते थे? बकरियां चराने। तो बकरियां चराने जाते थे। गर्मी का मौसम आ गया। कौन सा मौसम? गर्मी का मौसम आ गया। अम्मा हलीमा सादिया ने कहा, बेटा, ऐ मक्की बेटा, हाशिमी बेटा, मोहम्मद बेटा, अब बकरियां चराने न जाया करो, गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो आपकी बहन थी बीबी शीमा, हलीमा सादिया की बेटी, कहती है, अम्मा, ये मेरा मक्की भाई जब बकरियां चराता है ना, धूप जब आए इस पे बादल साया करते हैं, इस पे धूप लगती नहीं है। लेकिन माँ ने कहा फिर भी कल जाना नहीं है। आपने एक दिन नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए, तीसरा दिन आ गया। दोपहर का टाइम है, बीबी हलीमा सादिया जंगल से वापस आई है, रो रही है। आपने फरमाया, अम्मा, मैं जब से आया हूँ तो कभी नहीं रोई, आज मेरी माँ क्यों रो रही है? मुझे बोलो यार, कभी आपने भी माँ से पूछा माँ क्यों रोती है? कभी बाप से पूछा अब्बा क्यों रोता है? मेरे नबी ने तो एक आंसू देखा, पूछने लगे, अम्मा क्यों रो रही है? कहते हैं, बेटा, मेरी जो बेहतरीन बकरी थी, नस्ल वाली, आज जंगल में एक भेड़िया आया, वो बकरी उठा कर ले गया, इसलिए रो रही हूँ, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि वो बकरी मेरी माँ की दी हुई निशानी थी। क्योंकि ये औरतों की कौम जो है, इनको जो माँ बाप की तरफ से चीजें मिले उनसे बड़ा प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है। मेरी माँ की दी हुई बकरी थी। आपने फरमाया, अम्मा ये हो नहीं सकता, मैं तेरा दूध पीऊं, बकरी तेरी भेड़िया ले जाए। अम्मा मेरे साथ चल, अम्मा मेरे साथ चल, जब तक तेरी बकरी वसूल नहीं करूंगा मैं अल्लाह का नबी वापस नहीं। बिरादरान इस्लाम, नबी के दीवानों परवानों मस्तानों, अम्मा जब तक तेरी बकरी वसूल नहीं करूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। दोस्तान मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते उस जंगल में गए। कहाँ गए? जंगल में गए। अब टीले पे चढ़ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 1.5 साल थी। आपने नन्ही नन्ही आवाज में फरमाया, ओ जंगल के जानवरों, जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। कहीं से शेर आ रहा है, कहीं से चीता आ रहा है, कहीं से भेड़िया, बोलो ना, कहीं से गीदड़ आ रहे, चारों तरफ से जानवर खड़े हैं, दरमियान में तेरा मेरा नबी खड़ा। अच्छा भाई, बलोचिस्तान वाले हो, सोबतपुर वाले हो, मुझे बताओ, इतने सारे दरिंदे खड़े हैं, मेरे नबी सेंटर में हैं, लेकिन किसी जानवर की जरूरत है? बोलो यार, क्योंकि जानवरों को भी पता था हमारा नबी है। फरमाया, जानवर तुम में से किसने मेरी माँ की बकरी उठाई है? सारे चुप हैं। फिर फरमाया, किसने उठाई है? सारे चुप हैं। आखिर आपने फरमाया, बताते क्यों नहीं हो? मैं भी तो रहमतुल्लिल आलमीन हूँ। तो एक भेड़िया आगे बढ़ा, कहता है, किबला, बकरी तो मैंने उठाई है, बकरी तो मैंने उठाई है, और सुबह से लेकर अब तक पानी भी पिला रहा हूँ, घास भी डाल रहा हूँ, खिदमत भी साथ कर रहा हूँ।
فرمایا تم جانور تو بکری اٹھاتے ہو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہو، میری ماں کی بکری کیوں نہیں کھائی؟ کہنے لگے حضور کھانے کے لیے نہیں اٹھائی۔ کیوں اٹھائی ہے؟ کہنے لگے حضور آپ روزانہ بکریاں چرانے آتے تھے، ہم جھاڑیوں سے چھپ چھپ کے آپ کی زیارت کرتے تھے، جنگل میں، اوٹ میں، ٹپیوں میں، پہاڑیوں میں چھپ چھپ کے آپ کو دیکھا کرتے تھے، دیدار کرتے تھے۔ اب 3 دن ہوئے آپ آئے نہیں، تو ہم نے سوچا کسی طرح سرکار کی زیارت کریں، تو پھر یہی پروگرام بنایا، آپ کی والدہ کی بکری اٹھا لیتے ہیں، چھڑوانے آئیں گے تو زیارت کر لیں گے۔ فرمائشہ یہ شان علی کے بھی کچھ سناؤ، پڑھو شان علی۔ جندی نظر کرم اکسیرے، بولو نا سبحان اللہ۔ جندی نظر کرم اکسیرے، اوڈتا مرحب نو سے چیرے، ساڑا او پیرے علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ حضرت علی کے مرید بیٹھے ہو، سارے مل کے پڑھو، بلکہ پولیس والے افسر جو کھڑے ہیں یہ بھی حضرت علی کے مریدہ مل کے پڑھو، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ جندہ لحم و کلام شان، جندہ لحم و کلام شان، او سونے مدنی دا فرمان، ساڈا تا ایمان، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کون علی؟ ولادت کعبے میں ہوئی ہے، شہادت مسجد میں ہوئی ہے، اور بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے سخی تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، سفر تھا، ایک بندہ آ گیا، اے علی پاک مجھے بھوک لگی ہے، کوئی روٹی ہو تو دے دو، روٹی ہو تو دے دو۔ آپ نے اپنے غلام کمبر کو بلایا، فرمایا اب غلام کمبر روٹی ہو تو سائل کو دے دو، روٹی ہو تو۔ کہتا ہے صحیح روٹی تو ہے لیکن رومال میں بندھی ہوئی ہے، اور رومال جو ہے نا ٹفن ڈبے میں بند ہے، فرمایا اس کو ڈبہ ہی دے دے۔ کہتے سرکار ڈبہ صندوق میں نے رکھ دیا، تالا لگا دیا، اور اوپر سے رسی بھی باندھ دیا، فرمایا صندوق سمیت دے دے۔